पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 मार्च यौम पाकिस्तान हमारी कौमी तारीख का अहम दिन, जब हमारे असलाफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज़ क़यादत में बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क हासिल करने के से करारदाद पाकिस्तान लाहौर के मंटो पार्क में मंजूर की और तारीख गवाह है कि 7 साल के कलील अरसे में हमने ये हदफ हासिल कर लिया। आज 85 साल हो गए हैं इसको, 85th हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद में ऐवान सदर में अफवाज पाकिस्तान की परेड का शानदार मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जियो पोलिटिकल चैलेंजेस का दौरे हाजिर में सामना है और हमें इस मौके पर अपने इख्तलाफात को भुलाकर खुशहाल पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, अंदरूनी दहशतगर्दी का सामना है और बैरूनी जारियत का भी सामना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तीनों अफवाज पाकिस्तान सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। इसके अलावा विफाकी वज़रा और जो डिप्लोमेटिक कोर है वो मौजूद थी। आपने देखा बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी। स्पेशली जो हमारी एयर पावर है उसका ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया, चाहे वो JF-17 थंडर है, चाहे वो F-16 है, या जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दीगर जदीद तैयारे हैं। उन्होंने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया और ये वो दिन होता है जब पूरी दुनिया आपकी तरफ उनकी नजरें मरकूज होती है, बिलखुसूस जो हमारे मशरकी हमसाया है उनका। और इस वक्त हमें एक होकर अपनी माइट का मुजाहरा करना है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खसूसी पैगाम में कहा कि हम जो क़याम पाकिस्तान के मकासद हैं उनके हसूल के लिए काम कर रहे हैं और आज के पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। इस हवाले से हमने खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है और नुमाइंदा शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर, उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं तो हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है अस्मा अब्बासी साहबा ने, आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग से ताल्लुक है। हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायनाज रहनुमा। आप चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जल्द से आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा चूंकि इस वक्त हमें ज्यादातर जो चैलेंजेस हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से उनका सामना है। जाफर एक्सप्रेस का सानिया, फिर नौशकी का बन्नू कैंट, फिर लेवीस में जो गुज़श्ता रोज़ 4 मजदूरों को जो है उनको शहीद कर दिया गया। आज प्रेसिडेंट साहब भी ये बात कर रहे थे कि हमें अंदरूनी दहशतगर्दी और बैरूनी जारियत का मिलकर मुकाबला करना होगा। इस तरह के जो दिन होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है सिंबॉलिकली स्पीकिंग, पहले जरा इस पर रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरी कौम को 23 मार्च मुबारक। आई थिंक आज बड़े अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए और अच्छा हो सकता है अगर हम अपने जो अहद था उसकी तजदीद करें और रीसेट करें अपने कोर्स को। आपने जैसे अपने इंट्रो में जो पाकिस्तान को इस वक्त थ्रेट है या जो एप्लीकेशन हाइब्रिड की पाकिस्तान के ऊपर हुई, और मैं तो इसको अभी 3 फ्रंट वॉर कहता हूँ जी, क्योंकि ईस्ट पे तो हमारा भारत बैठा हुआ है जो पहले दिन से पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिश कर रहा है। फिर अनफॉर्चुनेटली जो वेस्ट है अफगानिस्तान, वहाँ से भी कोई खैर की खबर नहीं आ रही। और अब ये जो इंटरनल फ्रंट अलॉन्ग विद हाइब्रिड की एप्लीकेशन में ये जो डिजिटल टेररिज्म और जो एक डिफाइंस आई है वहाँ से सामने बहुत सारी सूरतों में, तो ये 3 फ्रंट वॉर पाकिस्तान लड़ रहा है जिस वक्त। एंड लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट कि पाकिस्तान इज इन द वॉर। और आज अगर हमने अपने कोर्स को रीसेट ना किया, होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ न गए, और जो देखे एक नेशन स्टेट का जो एक स्ट्रक्चर है ना अनवार साहब, उसको समझने की जरूरत है। ये 3 चीजों पर होता है जी। एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है मिलिट्री और एक होती है अवाम। ये तीनों मिलकर रियासत बनाती है, एक नेशन स्टेट बनाती है। जब तक ये गवर्नमेंट, मिलिट्री और अवाम ये मिलकर, और गवर्नमेंट में देखें हमारी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज आ गई हैं, तो आगे चल के मैं बात भी करूंगा कि वॉर जो है ना जी, वॉर भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओनरशिप लेके
پوری نیشن کو تیار کر کے جو اپنے میٹیریلز ہیں ان کے ڈسپوزل پہ، جو ان کی فورسز ہیں، آرمڈ فورسز ہیں، ملٹری فورسز اور ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں، ان کی سنرجی لانی ہے، عوام کی سے انرجی لے کر اس سنرجی کے پیچھے کھڑی کرنی ہے، ان کے ساتھ جوڑنا ہے، اور گورنمنٹ سے بہتر گورننس سے اس وار کو لڑنا ہے. اینڈ وی کین ڈو اٹ. ہم اس کو جیت سکتے ہیں ایک دفعہ پھر. ہمارے پاس یہ مثال ہے جو میں نے 7 سال کی تھی کہ ہمارے اسلاف نے اہداف مقرر کیے تھے، وہ حاصل کیے تھے. مرزا اختیار بیگ صاحب، صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے آج یہ بھی کہا اپنی خطاب میں کہ جو یہ مایوسی کی سوچ ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم اکثر جب پاکستان کا بات کرتے ہیں یا تقابل کرتے ہیں کہ 1940 میں ہمارے اسلاف نے جب یہ رکھا ہدف کہ ہم حاصل کریں گے علیحدہ مملکت جہاں ہم خوشحالی حاصل کر سکیں گے، قیام پاکستان کے مقاصد طے کیے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے، 85 ایئرز ڈاؤن دا لائن ہم کتنے حاصل کر پائیں گے؟ مجھے کہتے ہیں نا کیا کھویا کیا پایا. بیگ صاحب جی، آپ نے یہ میرا جملہ یوز کرا ہے اور میں یہ اکثر کالم وغیرہ میں بھی لکھتا رہا ہوں، کیا کھایا کیا پایا. سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ مایوسی کی سوچ سے نکلنا ہے. جب پاکستان 1947 میں بنا تھا تو ہمارے پاس تنخواہ تک دینے کے لیے اسٹیٹ بینک میں جو مرکزی بینک ہمارا ہوتا تھا نہیں تھی. مخیر حضرات نے تنخواہ کا چیک اور دوسری جو مالی مدد ہے وہ کی تھی. آج آپ کا ملک 25 کروڑ عوام کا ملک آج ایٹمی طاقت ہے. الحمدللہ آج ہم دنیا میں ایک وہ مقام بنائے ہوئے ہیں جس پہ ہمیں فخر ہے. ایک جمہوری حکومت ہے. اسلامی امہ میں ہم ایک اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہم 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف ٹیکسٹائل ہے. 4th دنیا میں ہمارا اس لحاظ سے ایک بہت بڑا مقام بنتا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں جی فوڈ سیکیورٹی میں بھی، ڈیفینس پروڈکشن میں بھی. ہم نے F-16 میں جب دیکھا کہ ہم کو پرزاد جو ہے پیمنٹ کرنے کے باوجود امریکہ نہیں دے رہا تو ہم نے اس سے بہتر ایک F-17 تھنڈر جو ہے وہ بنا کے دکھایا گیا. ہمارے یہاں جوائنٹ وینچرز ہو رہا ہے سب میرین کا، ہمارے یہاں جوائنٹ وینچرز ہو رہا ہے ٹینکوں کا، انڈیپینڈنس بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کس بات پہ مایوسی؟ ہاں مایوسی ہمیں 2-3 چیزوں پہ ضرور ہے. ہم وہ قوم نہیں بن سکے جو قائد نے خواب دیکھا تھا. قائد کا خواب تھا ایک یکجہتی کا. جی ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں مل سکی. ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ابھی بھی، جو ایک ہماری کمزوری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اس سے بڑے چیزیں اس وقت ہمیں درپیش ہیں. زرداری صاحب نے کہا ٹیررزم کا جو ایک پاکستان کو چیلنج ہے وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. اکنامک چیلنجز ہیں، ڈیٹ ریپیمنٹس کے ہیں، IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں. ہم نے 1 سال میں اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. ہم نے ہائیسٹ ریمیٹنسز حاصل کری ہیں $35 بلین کی. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں کنورٹ کرا ہے. ٹھیک، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا پاکستانی بیٹر آف ہے. آج کا پاکستانی بیٹر آف ہے اس کا مطلب بیگ صاحب؟ جی اس کا مطلب پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے اس انالیسس میں کہ آج کا ایک پاکستانی بیٹر آف ہے ماضی کے مقابلے میں؟ جی جی بالکل. اور میں بڑا پرامید ہوں. میں بڑا پرامید ہوں کیونکہ لوگوں میں ایک امید ہے. لوگ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، جو اس کا حق بھی تھا، جو اس کا منصب بھی ہے، جو بابا قوم نے خواب دیکھا تھا. بابا قوم نے زرعی صنعتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا. زراعت میں آپ خود کفیل ہیں، اب صنعت میں آپ کو اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. ایکسپورٹیبل پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آپ کو اس سے نکال سکتی ہے. میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس ہوگا. آپ کے اہم نکات اٹھائے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو دن ہوتے ہیں جہاں ہم خراج عقیدت پیش ہیں اپنے اسلاف کو، جہاں ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم نے جو اسلاف نے، باوجداد نے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جن فٹ سٹیپس پہ چلا ہم اس پہ چلیں گے. لیکن یہ دن خود احتسابی کا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کہاں ہم لیک کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس خود احتسابی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سے میں چاہوں گا کہ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے آج کے دن تو
جو خطاب تھا اس خطاب میں قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی کہ جو خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے اس خواب کے مطابق ہم پاکستان کو نہیں بنا سکے اور نہ ہی قوم کو اکٹھا کر سکیں. اتنے عرصے تک ہم نے حکومتیں کی، حکمرانی کی، لیکن ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو. تو پھر تو ٹھیک تھا، نہ کوئی مایوس ہوتا، نہ کوئی مایوسی ہوتی، بات ہی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر آج کی پاکستان پہ نظر دوڑائیں تو نہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کی بالادستی آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ جمہوریت کی بالادستی آپ کو نظر آ رہی ہے. عدالتوں کے جو نظام ہے وہ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کون سے نمبر پہ پہنچ گئے، جو انصاف کا نظام ہے ہمارا. تو ہم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے جو اختیار بیگ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور میں بھی اگر اس طرح ہوتا، سیاست میں نہ ہوتا اور میں بھی اس طرح کی باتیں کر لیتا، لیکن چونکہ بدقسمتی سے میں سیاست میں ہوں، اس ملک کی سیاست میں. یہ بیگ اور صاحب جو بھی چیزیں ایم این اے ہے نظر آ سر، رہی ویسے یہ بھی پولیٹیشین ہے. یہ بیگ صاحب نہیں، ایم این میں اے یہ ہے. کہہ رہا ہوں کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں سیاست میں، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا سیاست میں. جب انسان سیاست میں ہوتا ہے، بات کرتا ہے تو پھر وہ لگتا ہے ایسا کہ چونکہ اپوزیشن میں اس لیے یہ بات کرتا ہے. لیکن آج میں اگر میری حکومت بھی ہوتی نا تب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں نا، ہم ایگریکلچر ملک ہیں لیکن گندم ہم باہر سے منگوائیں گے اب، کیونکہ ہماری گندم جو ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے نہیں زیادہ پیدا کر سکے، حالانکہ پچھلے سال جو ہے بمپر کراپ ہوئی تھی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل میں ہم 4 نمبر پہ ہیں، لیکن اب شاید کم ہو جائے کیونکہ ہمارے کپاس جو ہے وہ 34% اس دفعہ کم ہوئی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی فوڈ سیکورٹی سے ہم فوڈ سیکورٹی ایشوز میں چل پڑے ہیں. تو بہت سارے ایشوز کیا ہمارے ساتھ تجویز آپ دیں گے؟ چلے اگر میں ایسے I put it in this way، کیا میں یہ تجویز دیں کہنا گے؟ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی پاکستان اگر بنا تھا نا اور قربانیاں دی تھی تو عوام نے دی تھی. بالکل، یہ عوام کی قربانیوں سے پاکستان بنا تھا. بلا آج شبہ. عوام رول رہی ہے، آج عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ عوام کو کوئی اہمیت دی جا رہی ہے. 23 مارچ کے جو یوم پاکستان کے حوالے سے جب تقریب ہوتی ہے اس میں جو میڈلز بانٹے جاتے ہیں وہ ایسے بانٹے جاتے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں. اس میڈل کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کی کوئی خدمات نہیں ہوتی اس ملک کے لیے. تو وہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کن کن لوگوں کو میڈل دیتے ہیں. بہت سارے حقدار جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو میں چونکہ اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے علم میں ہے، میں مایوس نہیں ہوں، بالکل مایوس نہیں ہوں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اس ملک کے اندر لیڈرشپ ہے. اگر آج انتقامی سیاست کی وجہ سے عمران خان جیل میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس ملک سے. لیکن اگر آج کے حکمران اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملک میں یکجہتی لانی ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، اور ادھر جو ہے نا انتقامی سیاست ہو رہی ہے. کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، دور کی بات نہیں جا رہا ہوں، اٹک میں جو لوگ 26 نومبر کو گرفتار تھے ان کی جو ہے نا ضمانتیں ہو چکی تھی، اور چونکہ فیصلے کے جمع نہیں ہوئے ان کے، تو کل ان میں سے 140 لوگوں کو واپس لا کے جیل لایا گیا، عدالت لایا گیا، اور ان سے کچھ کوئی حصار کے حوالے کیے گئے، کچھ ترنول کے حوالے کیے گئے کہ جی ان سے اور تفتیش کریں. رمضان کا مہینہ ہے، عید آ رہی ہے، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، کون سی اور چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ نے ان سے اور تفتیش کرنی ہے؟ غریب مرکر ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیں اور اس ملک کو اکٹھا کریں. اوکے، دیکھیے بلوچستان میں تو میں حکومت کسی کی بھی ہو، جی حکومت نو میٹر کسی کی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن عوام کے جو حق ہے، جو عوام کی وہ ان کو نمائندگی ملنا چاہیے. جس کو دیتے ہیں اس کو آنر کریں. وہ میں آپ سے دوبارہ لوٹ کے آؤں گا کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ ہوئی تھی، آپ لوگوں نے اس پہ شرکت نہیں کی. بارکیف جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں، اسما آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ پی ایم این ایل کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ عوام کے حوالے سے بنا تھا، پاکستان عوام کی پارٹیسپیشن سے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے پاکستان بنایا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ قطعی طور پہ حوصلہ افزا نہیں ہے. زراعت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، گندم کے حوالے سے بات کی، عوام کے حقوق کے حوالے سے بات کی. آپ کیا کہیں گے، آپ لوگ چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا، اور آج قرارداد پاکستان کا دن ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو. دیکھیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خود احتسابی ہے وہ بہت ضروری ہے. جی، آج ہم لوگ یہ کہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ تنزیہ یا فکرے کسے، تو وہ میرے خیال میں کہ وہ آج وہ دن نہیں ہے اس کا. جس طرح سے کہا ہے کہ قوم سے معافی مانگی جائے، قوم سے معافی مانگنے کا مقصد صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے،
یہ all جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں، یہ قیام پاکستان سے جب سے آج تک جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں یا ان کی بنیاد بنی ہے، ان سب کو پھر مل کے معافی مانگنی چاہیے کہ جس میں ہم لوگوں نے بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پاکستان کو سنوارنے میں۔ حالات کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ میں صوبائی اسمبلی سے ہوں، میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سمجھ لیں کہ سپاہی ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی تک اوورآل جو پنجاب کی جو صورتحال ہے، ایک سال کے اندر جو ان کی کارکردگی ہے، 86 بڑے میگا پروجیکٹس انہوں نے ان کا انیشیٹو لیا ہے، اور وہ جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ عوام کی ضرورت ہے، عوام کی بنیادی ضرورت ہے، اور مختلف سیکٹرز میں، وہ کوئی ایک سیکٹر نہیں ہے، وہ ایگریکلچر ہے، وہ ہیلتھ ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ آپ کی آئی ٹی ہے، وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ جو صورتحال ہے اگر اوورآل پورے پاکستان کی دیکھی جائے تو بے شک مسائل ہیں، بے شک مشکلات ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے جتنی بھی ہم لوگ کوشش کریں وہ ہم لوگ مل بیٹھ کے کریں۔ لیکن وہ مل بیٹھ کرنے کے لیے جو آپ نے بات کی بڑا اہم نکتہ ہے کہ آپ لوگ جتنی کاوشیں کر رہے ہیں، اگر سیاسی طور پہ ہم آہنگی ہوگی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا تو زیادہ بہتر نتائج نہیں آئیں گے اور زیادہ دیر پا نہیں ہوں گے۔ جیسے انہوں نے اٹک میں کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے کہا کہ بہت سے لوگوں کی ضمانتیں ہونی تھیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں اور اب ان کو دوبارہ مختلف تھانوں میں تفتیش کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ مجھے جنرل صاحب کی بھی ایک بات بڑی پسند آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورننس، ملٹری اور عوام اس کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، تو اس میں ہماری پارٹیز کو بھی آپس میں بیٹھ کے مل کے بیٹھنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ ایک اچھا میسج دنیا کو بھی دکھائیں اور اپنے ملک کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ جنرل صاحب یہ بڑا انہوں نے اچھی بات کی، لیکن میں چاہوں گا شوکت یوسف زئی صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی، پھر میں بیگ صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا، اور دیگر انہوں نے کہا کہ جو رائٹس ہیں وہ بھی انشور ہونے چاہیے، وہ جو انسانی حقوق ہیں وہ صحیح طور پہ نہیں مل پا رہے۔ تو ابھی ایک بہت بڑی میٹنگ بھی ہوئی تھی، جیسے آپ نے کہا، اسما بھی کہہ رہی ہیں، عسکری قیادت تھی، ہماری قومی سیاسی قیادت تھی، اس میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ زیر بحث آئے، لیکن شوکت یوسف زئی صاحب کی جماعت نے اس میں شرکت نہیں کی، اگرچہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے۔ کیسے متفقہ طور پہ سیاسی اتفاق رائے سے ریاست کے بازو بن کر ہم ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے انوار صاحب تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن، دس از امپورٹنٹ کویسچن ان اے وے کہ دیکھیں پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، وی آر ان دا وار جی، اور جو وار ہے جی یہ پولیٹیکل پروسیس ہے۔ ہم سمجھیں نا کہ ملٹری الگ ہے اور پالیٹکس اور گورننس الگ چیز ہے، ایسا ہے نہیں۔ جو ملٹری اپلیکیشن ہے یا جو وار یہ لڑتی ہے، یہ بیسیکلی ایکسٹینشن آف پالیٹکس ہے، پولیٹیکل ٹول ہے۔ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، نیشنل پریورٹیز ہوتی ہیں، نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ اب میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ پہ اس لیے رسپانسبلٹی ڈال دیتا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، نواز لیگ فیڈریشن میں بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پورا پاکستان حالت جنگ اور سندھ میں۔ سو دس از دی رسپانسبلٹی آف ایوری پولیٹیکل لیڈر، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے یا جہاں پر بھی ہے، چاہے وہ اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے۔ پاکستانیوں نے آج ایک ہی میڈل پہننا ہے، میں میڈلز کی بحث میں نہیں، وہ میڈل ہے پاکستان کا۔ تو ہر پاکستانی اگر اپنے گلے میں پاکستان کا میڈل بنا لے، پہن لے، تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں جب تک جنرل نہیں بنوں گا تب تک میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ پولیٹیشین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب تک میں ممبر اسمبلی نہیں بنوں گا میں پولیٹیشین۔ آپ اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ اپوزیشن میں بھی ہوں تو آپ کافی ووٹ لے کر آپ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، آپ نے ان کو آرگنائز بھی رکھنا ہے، ان کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ کے بھی رکھنا ہے اور آگے بھی لے کے جانا ہے۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ will have to own this war, will have to lead this war۔ انہوں نے پلانز بنانے اور اپنی ملٹری کو جیسے بھی وہ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ ملٹری میں کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملٹری لیڈرشپ اور تمام ملٹری میں سپہ سالار سے نیچے سپاہیوں تک ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے خود اس کا حصہ رہے ہیں کہ سب کا ایک ہی عزم ہے کہ پاکستان کے لیے they have the will to fight۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں، سنرجی کی صرف ضرورت ہے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں رکاوٹ کیا ہے، ہیلنگ ٹچ کی بات بھی انہوں نے کی، شوکت یوسف زئی صاحب نے رکاوٹ تھوڑا سا میری نظر میں یہ ہے کہ پاکستان کا سٹیچر یہاں پر ہے، اور ہم جو اس
کرتے دھرتے ہیں نا جی وہ بہت gap ہے. وہ تھوڑا سا گیپ ہے. we have to raise ourselves. Okay. اور بجائے اسٹیٹ کو نیچے لانے کے میں صرف ایک جلدی سے کہوں گا کہ اس وقت تمام لوگوں سے صرف ایک ہی بات انوار سوال کریں کہ آپ اپنے حصے کی شمع بتائیں کہ آپ کیا جلا رہے ہیں, دوسرے کو چھوڑ دیں, پھر بعد میں دیکھیں گے کہ دوسرا کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. اور یہ 21ویں صدی کی عوام ہے, یہ 60% یوتھ کی عوام ہے, اور یہ ہر ایک نے اٹھایا ہوا ہے. they are keenly observing کہ کون کس کی بات کر رہا ہے, کس در سے ڈوریاں لائیے, کیا سچائی کیا ہے, اور they will بہت آپ نے خوبصورت کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں. فریہ ادریس ویری نوٹڈ اینالسٹ اینکر پرسن بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فریہ ادریس صاحبہ. آپ کو بھی یوم پاکستان کی مبارکباد اور رمضان کی بھی مبارکباد. اب تو آخری عشرہ چل رہا ہے. جنرل زاہد صاحب ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, مرزا اختیار بیگ ہیں اور اسما عباسی صاحب ہیں. کیا کہیں گی؟ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ پایا ہے. شوکت صاحب کا کہنا ہے کہ پایا ہے لیکن عوام کو وہ حقوق نہیں ملے جو ملنے چاہیے. جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ سب کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی. اور اسما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی نے معافی مانگنی ہے تو پھر بحیثیت مجموعی تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو مانگنی چاہیے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں مانگنی چاہیے. فریہ صاحبہ پلیز گو ایہڈ. ایک تو سب کو السلام علیکم اینڈ تھینک یو جو آپ نے مجھے مبارکباد دی, وہ آپ سب کے لیے بھی. بڑا اچھا آپ نے کنیکٹ کیا انوار کہ رمضان کے اندر 23 مارچ اس دفعہ آیا ہے, اور ہمیں یہ پھر ریمائنڈ کراتا ہے کہ رمضان میں ہمیں اتنی بڑی بلیسنگ پاکستان ملی تھی. دیکھیں پچھلی سینچری کا جو سب سے بڑی ریزولوشن تھی بیسڈ آن آئیڈیالوجی, وہ پاکستان کی تھی. ہمارا ملک ایک بہت بڑی پولیٹیکل سٹرگل کے بعد وجود میں آیا تھا, اور ہم نے ثابت کیا تھا کہ آپ کیسے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ہسٹری ہے, یہ ہمارا ماضی ہے, اور ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. آج جب ہم پولیٹیکل ڈویژن اس حد تک دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایشوز کے اوپر ہی کنسنسس بلڈ کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے کوئی, یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہماری حکومت نہیں ہے تو آج ہماری نیشنل پالیسی اب شاید کچھ اور ہونی چاہیے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور ہمیں آج کے دن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نقصان ان کا ہوتا ہے, پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. پاکستان جس طریقے سے ایگزسٹ کیا ہے اس طرح کرے گا انشاءاللہ تعالی, اور جو ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں اینڈ وی نو بہت ساری ہیں, ان سے نمٹنا بھی پاکستان کو آتا ہے. لیکن یہ ہمیں جو پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر سب کو لے کر آنا ہے, اس میں سب سے پہلے جو لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں ان کو ری تھنک کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس پولیٹیکل ڈسکورس میں آنا ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے انوار کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وی آل نیڈ ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری. پاکستان میں پچھلے ایک ڈیکیڈ سے ہم نے ایک ایسا وتیرہ بنا لیا ہے جہاں پہ ڈسینٹ کو ہم نے سننا ہی نہیں ہے. اٹس آئیدر مائی وے اور اٹس ہائی وے. یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار بنا ہے, یہ کبھی بھی پاکستان کا طریقہ کار نہیں تھا. یہ کبھی بھی ہمارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے نہیں لگتا ملتا ہوا. یہ جناح کا ویژن یہ نہیں تھا. سو ہمیں ایک جو ایگری ٹو ڈس ایگری کا پرنسپل لے کر آنا ہے, اور یہ سمجھ لینا ہے کہ جو نیشنل کنسنسس, نیشنل سیکیورٹی اور جو نیشنل ترقی کے معاملات ہیں, اکانومی کے معاملات ہیں, ان کے اوپر ہم ڈفر نہیں کریں گے. وہاں پہ ہمارے ایک طرح کے معاملات ہوں گے. اور دوسری طرف یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم ڈسینٹ کو موقع دیں گے, لیکن ڈسینٹ کے طریقہ کار کو بھی ہم نے واضح کرنا ہے. سو یہ باتیں اگر کلیئر ہو جائیں تو باقی تو ایوری تھنگ از گوئنگ فار پاکستان. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی رک سکے. بہت خوب, آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ نے فریہ ادریس صاحبہ کی بھی گفتگو سنی, اور شوکت یوسف زئی صاحب چونکہ آپ کے بعد انہوں نے کی, آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ان کو سب کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا, اور انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں, وہ ایز اے پولیٹیشین یہ رائے دے رہے ہیں. اور جس کسی کی بھی حکومت ہے, کیونکہ وہ خود بھی اس وقت پاور میں ہیں, خیبر پختونخوا میں 3rd کنزیکٹیو ٹرم ہے. کیا کہیں گے اختیار بیگ صاحب اس حوالے سے؟ ہمیں چیلنجز کو تھوڑا سا بانٹ کے دیکھنا ہوگا. اکنامک چیلنجز پہ ہمیں, میں مطمئن ہوں جو موومنٹ ہے, جو اچیومنٹس ہیں, جو ہم نے اکنامک ریوائول کیا, ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, افراط زر کو 38 سے 30 سے 4% اور 2% پہ لے آئے ہیں. جی جی, ریزروز بڑے ہیں, آپ کی ڈیٹ کی ریپیمنٹ, آئی ایم ایف کا پروگرام سکسسفلی چل رہا ہے. تو اس سینس میں تو آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں, اور کوئی بھی معاشرت کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہی کہے گا کہ یہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ تو ہے, 1 سال میں بہتری آئی ہے. دوسرے چیلنجز میں, جس میں 2-3 چیلنجز ہیں جس میں میری بھی اپنی کنسرن ہے, وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکے جیسے ہمیں ہونے چاہیے تھے. پہلی تو
हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। हम चाहते थे कि सब एक टेबल पे बैठे और मुल्क को आगे लेके जाए। हम चाहते, मेरी ख्वाहिश थी कम से कम कि अवाम में जब मैं आऊँ तो लोगों के मसाइल जिनके लिए उन्होंने मुझे वहां भेजा है मैं पेश करूँ, उस पर लेजिस्लेशन हो, उस पर बहस हो, मसलों का हल हो, रिफॉर्म्स आए और हम वो वादा पूरा कर सकें जो हम लोगों से करके वहां आए हैं, जिसके लिए लोगों ने भेजा है। लेकिन ऐवान नहीं चलने दिया जाता है। वहां एक अजीब इंतशार। अभी ये जो मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी की, कैमा कमेटी की, मुझे बहुत दुख पहुंचा कि बेहतरीन मौका था, लेकिन आपने ये बताया कि हमारा महवर बानी पीटीआई है, जबकि हम सब लोगों का और दूसरी सियासी जमातों का जो महवर था वो कौमी सलामती था, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस था कि आपने भी अपना महवर क्यों नहीं यही बनाया और वहां बैठे और आपको इनपुट देना था, और आपको नेशनल एक्शन प्लान, दूसरे अहम जो कोर्स ऑफ एक्शन होने वाले हैं उस पर कौमी यकजहती के लिए बहस करनी चाहिए थी। आपने बेहतर ये समझा कि प्रेशर डालने के लिए नया शेड्यूल किया जाए। बहुत छोटी सोच, माफ कीजिएगा, बहुत छोटी सोच। ठीक सर, उसके बाद दूसरा जो हमें एक चैलेंज है वो एनर्जी का क्राइसिस है। मैं सर अगर ब्रेक ले लूं, बेग साहब, ये एनर्जी क्राइसिस पे आते, बेग साहब और अब जो मिर्जा अख्तर बेग साहब, सर एनर्जी के क्राइसिस पे आते हैं, एक छोटा सा वक्फा शामिल करने थे, वक्फे के बाद दोबारा व्यूअर्स लौट के आते हैं। बेग साहब को यहीं से कनेक्ट करेंगे और फिर शौकत यूसुफजई साहब से सवाल करेंगे और दीगर मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, ब्रेक ले लीजिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। मिर्जा अख्तर बेग साहब, आप बात कर रहे थे, काइंडली अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैंने शौकत यूसुफजई साहब के पास जाना है। सर मैं ये कह रहा था कि फॉरेन पॉलिसी पे हमने बहुत बेहतर परफॉर्म करा है। अब हम मुस्लिम उम्मा के साथ इंटरकनेक्टेड है, गल्फ कंट्रीज के साथ, अमेरिका, यूरोप के साथ हम कनेक्टेड है, और हम अपने नेबर्स के साथ भी आप एनर्जी की बात कर रहे थे ना? एनर्जी मेरी रुकना है या बात कर रहे हैं आप? सर आप बात करें, मैंने कहा आप एनर्जी पे कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैंने शौकत यूसुफजई साहब के पास जाना है। सर एनर्जी की बात आप कर रहे थे। अच्छा, इंडस्ट्री पे देखिए, हमने रिफॉर्म्स लाए हैं, एनर्जी की पॉलिसी को कम करा है, आईपीपीज को रिव्यू किया है, बहुत बड़ा ये स्टेप था, और 1500 अरब रुपए की जो बचत होगी वो घरेलू और इंडस्ट्रियल सार्फिन को दी जाएंगे। हमसे वादा किया गया था कि 9 सेंट्स की बिजली और 26 रुपए में तकरीबन पर यूनिट हमको मिलेगा। अभी मैं 2 दिन पहले वजीर खजाना से मिला था चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, और उनसे हमने बात की और उनको ये बतलाया कि जी आप अपना हमें इनपुट दें, बाद में हम बाकी तमाम सियासी जमातों के पास हम जाएंगे, और ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम चाहते हो कि 10 साल के लिए वो अहम इश्यूज जिसपे तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक करती हैं उनको तो कम से कम इंपॉर्टेंट है। सर इस वक्त पे रुक जाएगा, आपने बहुत चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, सर इस पे रुकिएगा। शौकत यूसुफजई साहब, सर आपसे सवाल है, ये बात फरिया इदरीस साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में की कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे आपने अपने आप को लेकर आना होगा, लेफ्ट आउट होने से फिर आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कौमी सलामती कमेटी का पार्लियामेंट इन कैमरा इजलास हुआ, उसमें जितनी ये भी आपने गुफ्तगू की, उमर अयूब साहब गुफ्तगू करते हैं, ये नुकात उठाते, सर सारी लीडरशिप मौजूद थी, अस्करी क़यादत मौजूद थी, आपने सुनहरी मौका लूज नहीं किया। ये तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे हमारी ये जो अच्छी बातें हैं ये अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करना था तो तभी भी कर सकते हैं। कौन सा इन्होंने इतना तवज्जो देनी है
आपने यूथ की बात की कि यूथ का पाकिस्तान है, तो यूथ को कौन अहमियत दे रहा है? उनको तो उठाया जा रहा है। वो अगर तो ये शुरू की कहते हैं बात ना सर, करते ये हैं तो नुकात उठा उठाते देते ना, ये टीवी टॉक शो में तो कह रहे हैं, उठाते ना ये नुकात। प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी भी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये कि हमें झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है हमें सच पे आना पड़ेगा। ये अपने आप को धोखे में ना रखें कि पाकिस्तान की मईशत बहुत आगे जा रही है। कहाँ से आगे जा रही है? कर्जा लेके आगे जा रही है। आप कहते हैं कर्जा हमारे पास रिजर्व बढ़ गए हैं, कर्जा लेकर आपका फ्यूचर क्या है? आपकी एक्सपोर्ट तो कम हो रही है, आपका तिजारती खसारा बढ़ गया है 3.4%। तो आप कौन सी मईशत की बात कर रहे हैं? आपका जो 187 तो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब में। आप कहते हैं कि जी हमारी मईशत बेहतर हो रही है। ठीक है, इस महीने हो सकता है कर्जा लेके आपका रिजर्व बढ़ गया है, तो आप इसको मईशत ठीक नहीं कह सकते। दूसरा ये कि तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें आप लोग। देखिए मैं एक मिनट, देखिए पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस गिर गई हैं। क्या आपने आवाम को उसका फायदा दिया? $77 पे आ गई है फी बैरल, और अच्छा। आप अभी तक उस पर चले हुए हैं। आपने तो लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। आप आवाम को क्या दे रहे हैं? हुकूमत हमेशा होती है आवाम के फायदे के लिए, और ये वाहिद हुकूमत है जो आवाम के जेबों पे डाके डाल रहे हैं। और लोग कहते हैं जी, कुछ लोग आके कहते हैं जी बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही है। आवाम तो रो रहे हैं। आपकी चीनी कहाँ है? एक वक्त है जब हमें ताना दिया जाता था कि जी शुगर मिल क्या जो माफिया है वो वहां बैठा हुआ है। तो अब शुगर माफिया कौन है? 48% तो शुगर माफिया हुकूमत पे बैठा हुआ है। ठीक। तो अब चीनी की कीमतें क्यों कम नहीं हो रही है? देखिए मेरे भाई, बात यह कि हमें सबको सच बोलना होगा। अगर हम ये कहते हैं कि सबको मिलकर बैठ के बात करनी होगी तो सबका एहतराम करना होगा सबसे पहले। अगर आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में बंद करके आप कहेंगे कि अब हम हुकूमत करेंगे, तो ऐसी हुकूमतें नहीं चलती। एक वक्त था जब पाकिस्तान जो है वो जर्मनी को कर्जा देने वाला मुल्क था। आज आप हर जगह कचकोल फिरा रहे हैं कि जी हमें दे वरना हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये कहाँ पे हमने मुल्क को पहुंचा दिया है? हमारे पास किस चीज की कमी है? आज अगर आप अमन अमान ठीक कर ले तो हमारे पास बेहतरीन मिनरल्स हैं, बेहतरीन जंगलात हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है सर? तो यूसुफ जैसे भी अमन अमान को ठीक करना किस किस की जिम्मेदारी है? सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। देखिए सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जाहिर है जो वफाकी हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना उसकी जिम्मेदारी होती है। बाकी जो लाइन आर्डर है, जिस तरह कराची में स्नैचिंग हो रही है, नहीं होनी चाहिए, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई इस तरह के डाके हो रहे हैं या कोई अमन अमान का इशू है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन टेररिज्म जो है ये इसका एक अपना वो होता है। आपको सबको पता है कि पूरी दुनिया कह रही है, और आप खुद कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान से हो रही है, तो अफगानिस्तान से कौन रोकेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो सर उस पर ये आपकी बात से मैं एग्री करूं, उस नशिस्त में फिर क्यों नहीं शिरकत की कि आप इतना ज्यादा एम्फसाइज भी कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ? तो जाते हैं ना, क्या अमर माने था फिर? देखिए अगर सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करनी थी तो फिर तो बिल्कुल जाना चाहिए था। और अगर उसका कोई हमने रिजल्ट निकालना था तो मेरे ख्याल से हमारा लीडर जेल में है। अगर 1 घंटे के लिए मुलाकात करा दी जाती, हुकूमत ईगो का मसला ना बनाती, इंतकामी सियासत ना करती, और ये दिलचस्पी भी रखती कि मुल्क का मसला हल हो, तो 1 घंटे के लिए क्या मसला था? अगर उनको छोड़ दिया जाता कि जी जाए मिल ले, आप आ जाए 1 घंटे बाद, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं किए उन्होंने। मैं तो ये कहना मतलब नुक्ता ये है कि आप लोग भी बातचीत करना चाहते हैं मशरूत। जी आसमा साहब की बात, आसमा साहब ने जो बात की, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, मैंने पहले पीएमएल के किसी एमपीए को या एमएनए को या इसको देखा कि वो मेरिट पे बात की उन्होंने। ये तो जी आपकी आज तारीफ शौकत यूसुफजई साहब कर रहे हैं, ये इनके लिए वैसे बेहतरीन है या? देखिए मेरी आदत है, मैं अनवर आपको पता है मैं इस चीज की परवाह नहीं करता हूँ। तो ये कहता हूँ कि हमें अगर बात करनी है ना तो मेरिट पे करनी चाहिए। देखिए जितने हुक्मरान गुजरे हैं सबको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी की नहीं है। ये आम आदमी ने पाकिस्तान को इस मुकाम पे नहीं पहुंचाया है, ये इस हुक्मरानों ने पहुंचाया है। जिसका जितना वो है, बिल्कुल सबको आके माफी मांगनी और अपने हिस्से की शमा भी चलानी चाहिए, जो जनरल साहब ने कहा। आप लोग भी जलाए ना अपने हिस्से की शमा। हिस्से की शमा तो सारे पाकिस्तानी जला रहे हैं बेचारे, क्या करें? नहीं आप हुकूमत में सर, आप बेचारे इतने भी नहीं, आप हुकूमत में 12-13 साल से। वो अदा करेंगे, चाहे वो रोए चाहे हंसे, लेकिन पेट्रोल की कीमत अदा करेंगे। चीनी जितने भी होगी वो अदा करेंगे। शौकत भाई आप हुकूमत में भी हैं सर, आप सिर्फ आवाम के साथ हुकूमत में भी हैं। उनके पैसों से, उनके जेबों से जो पैसा आता है ना, उसी पे तो मुल्क चल रहा है ना। ठीक है, और बेचारे क्या करें? उनके चमड़ी उधेड़नी है, क्या करना है पाकिस्तान के आवाम के लिए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि 23 मार्च, क्योंकि हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती थी
कि 23 मार्च आता था तो मैं हर जगह पूरे यूरोप में ज्यादातर मेरे ट्रिप होते थे 14 अगस्त और 23 मार्च को। अच्छा, वहाँ पे बाकायदा हमारी जो पीटीआई है वो फंक्शन करती थी, ठीक। बड़े बड़े फंक्शन होते थे और पूरे पाकिस्तानी आते थे। फिर वो ये नहीं कि पीटीआई, पूरे पाकिस्तानी जिसका भी ताल्लुक जिस जमात से भी होता था, एक बड़ा फंक्शन होता था, ठीक है सर। उससे जाके हम खिताब कर लेते, बड़ी खुशी होती थी। देखिए ये दूसरा तीसरा साल है, कोई फंक्शन नहीं हो रहा, न 23 मार्च का हो रहा है, न 14 अगस्त को कोई बुला रहा है। चले अल्लाह करे वो आपके ये अफसोस होता है। देखिए ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की है, हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई हो, लेकिन उस गलतियों का खमियाजा पूरी कौम को नहीं भुगतना चाहिए। सर आप जो हालात है, ये हालात अभी भी कंट्रोल हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं, ये पॉजिटिव बात। मिलकर इसका सोचे। यस, मिलकर सोचे। अस्मा कहना अभी भी हालात कंट्रोल हो सकते हैं अगर मिलकर सोचे। अब आपने उन्होंने आपकी तारीफ कर दी तो मैं ये कहने लगी थी कि शौकत साहब ने तारीफ तो की है, चलें बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कुछ चीज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ। देखें अनवार साहब, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि चीनी की कीमतें और महंगाई और 187 टेक्सटाइल मिले पंजाब में कह रहे हैं बंद हो गई। हाँ जी, देखें अगर इनका 3 साल वो 3.5 साल अगर दौर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा IMF से जो कर्जे लिए गए वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में लिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हुई है, इन्हीं के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है वो जॉबलेस हुए हैं लोग। तो मेरे ख्याल में कि आज अगर हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कायम करें, हम लोग आवाम के लिए भी रिलीफ लेके आएँ, आवाम के फलाह बहबूद के लिए भी आसानी पैदा करें, तो मेरे ख्याल में कि आज अगर ये लोग इस चीज़ के ऑब्जेक्शन करें कि देखें जी हालात ये बन गए, मेरे ख्याल में कि हम अगर कीमतों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम नहीं कर सके तो कम से कम स्टेबिलिटी तो ज़रूर लेके आए हैं। इनके जो दौर हुकूमत था उसमें आज अगर कीमत मिसाल के तौर पर टमाटरों की कीमत आज अगर 20 रुपए है तो कल जो है वो 100 रुपया है, कल 100 रुपया है तो तीसरे दिन जो है वो 300 रुपये में चली गई है। ये हालात हमारे नहीं हैं। हमने कीमतों में जो कमी की है वो कम से कम इतनी तो है कि आवाम के लिए इतनी स्टेबिलिटी तो लेके आए हैं कि आज अगर कीमत चीनी की जो है वो अगर 150 रुपया है तो वो कल जो है वो 150 या 152 होगी। ऐसे नहीं होगा कि हम लोग जो है वो जंप कर रहे हैं। तो ये एक मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हम लोगों ने कम से कम स्टेबिलिटी ज़रूर लेके आ रहे हैं। हमने जो है वो डबल डिजिट्स में जो महंगाई छोड़ के गए तो उसको कम से कम हम लोग सिंगल डिजिट पे तो लेके आए हैं। तो ये वो वाली चीजें हैं, वो हकाइक हैं जो हमने अपने आवाम को वो कह रहे हैं कि अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर मिलकर चलें और वो बाकायदा वो कह रहे हैं अगर उनके लीडर को जेल में रखा हुआ है, उन्होंने कहा अगर वो उनके मुताबिक शौकत साहब के मुताबिक वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन थी क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं। अभी आपके सामने कह रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो वो उनका चल रहा है सारा जितना भी ओवरऑल केसेस चल रहे हैं वो जेल में इस वजह से हैं। मेरे ख्याल में कि अगर मुलाकात करा देते कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में अगर इनकी शिरकत नहीं है तो फिर ये क्या इनका रोना पिटना फिर किस वजह से है? खान साहब से मुलाकात करा देते। खान साहब से मुलाकात तो हर रोज आए दिन होती है। जब देखें आप मीडिया है सामने चैनल्स पे, मैं बेग साहब आ रहा हूं आपके पास, इनके लॉयर्स जाके मिलते हैं, इनकी जो बुशरा बीबी हैं वो जाके मिलती हैं, तो किससे मुलाकात है? तो आप खुद जेल में उनके साथ बाहर के आपने आम लोग उठाए। फरिया हदीस में आपसे सर आपसे पहले फरिया हदीस आप क्या कहेंगे? बेग साहब आई नो यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फरिया मैं आपसे जानना चाहूंगा, शौकत साहब कह रहे हैं कि अभी भी कौमी सलामती कमेटी की इजलास में अगर मुलाकात हो जाती तो हम चले जाते, वगरना फिर हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। देखिए एक तो बहुत रिस्पेक्ट है तमाम गेस्ट की। शौकत यूसुफ सईद साहब बहुत अरसे से हम उनसे इंटरेक्शन में हैं, ही नोज थिंग्स वेरी वेल, और वो सही बात वो भी करते हैं। जैसे अभी उन्होंने अस्मा को क्रेडिट दिया, वो खुद भी अपनी पार्टी में मुश्किल में आते रहते हैं जब वो सही बात करते हैं, ये बात है। लेकिन जो उन्होंने कहा ना कि हमें चीनी माफिया कहते थे आप, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनको कहते थे चीनी माफिया क्योंकि उस वक्त चीनी माफिया उनके साथ था और चीनी माफिया ने अपना काम दिखाया था, तभी उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी। लेकिन हुआ ये कि इनके जाने के बाद भी सस्टेन कर गया चीनी माफिया। इस दफा भी चीनी जो है बाहर भिजवा दी गई, फिर महंगी कादामों पे मंगवाई गई और आपने देखा कि प्राइस कहां तक पहुंच गई। सो जो एंटायरिटी में इश्यूज हैं वो वही रहते हैं, शक्लें आती हैं जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको नेशनल इश्यूज के ऊपर कंसेंसस की जरूरत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट शौकत भाई ये भी कह रहे हैं कि क्या हमारा काम है, क्या आपका काम है, कौन सा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अनवार ये हम सबका काम है, ये आपका भी है, ये मेरा भी है, ये सबका भी है। क्योंकि जब टेररिस्ट आता है तो वो ये नहीं देखता कि मैंने PMLN को पकड़ा है या मैंने PTI को पकड़ा है या मैंने पीपल्स पार्टी को पकड़ा है, वो सिर्फ पाकिस्तानी के पीछे है। और उस वक्त अगर आप पाकिस्तानी बन के उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप कहेंगे ये मेरा एरिया है, ये आपका एरिया है, तो हम इस जंग में बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं।
ہمیں یہ اور سب سے زیادہ شوکت بھائی سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا جو ان کے صوبے میں ہوا ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہوا ہے. جب میں وہاں کوریج کے لیے جاتی ہوں ہر اسٹریٹ پہ مجھے لوگ بتاتے ہیں یہاں پہ یہ ہوا تھا, یہاں پہ وہ ہوا تھا, یہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا تھا, اے پی ایس کا واقعہ وہاں پر ہوا تھا. اس کے بعد ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. ابھی کچھ دن پہلے جب بات چیت ہو رہی تھی تو موقع تھا آپ کو وہاں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جس دن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم میٹنگ میں نہیں جا رہے, اس سے چند گھنٹے پہلے ایک اشائیہ پہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کہاں سے ان کا ڈیسیجن تبدیل ہوا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ابھی بھی آپ ان سے جا کے پوچھیں تو وہ سب کہیں گے کہ ہمیں جانا چاہیے. تو میرا کام تمہارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے گریونس پی ٹی آئی کی ہے, وہ جو کہتے ہیں ہمیں کارنر کیا گیا وہ ٹھیک کہتے ہیں ان کو کارنر کیا گیا, لیکن وہ تمام معاملات ماضی میں دوسرے کہتے تھے ہمیں کارنر کیا گیا. یہ سیاست ہوتی رہے گی. اس وقت فوکس آپ کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی ہے. دیکھیں اس رمضان میں بھی کتنے بھائیوں کی شہادت ہو گئی. کیپٹن اسامہ, ان کی پکچر دیکھیے, اس قدر خوبصورت نوجوان, محنتی نوجوان. ایک اور بھائی جھیلم سے, یہ تو ابھی پچھلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, ان کے گھر نہیں ہے, ان کی فیملیز نہیں ہے, یہ ہماری فیملی نہیں ہے. تو ہمیں ان سب کو اون کرنا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک بھی جان کیوں جائے, اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل گریونس کو آپ ایڈریس نہیں کرے. سو یہ معاملہ پولیٹیکل نہیں ہے, یہ نیشنل ہے. ویری امپورٹنٹ, بڑی تھاٹ فل گفتگو کی ہے. فریانہ جل صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ؟ جی بالکل, فریہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہماری ہوتی رہتی ہے. دیکھیں اس وقت کنورجنسز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان انوار اس وقت حالت جنگ میں ہے, تو یہ ریلائزیشن ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو. مائی اپولوجیز, میرے خیال میں اس طریقے پہ نہیں ہے جہاں پر ہونی چاہیے. ہاں وہ میگنیچیوڈ جو ہے. اسٹل میں کہوں گا کہ جو گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ وہ ایک اچھی پولیٹیکل منور ضرور کرے, کنسنسس ضرور ڈیولپ کرے. اب پچھلے دنوں جیسے بھی فریہ بھی تھوڑا سا انڈیکیٹ کر رہی تھی, میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ کسی نے کہا جی کہ آپریشن نہیں کرنا, آپریشن کرنا. میں کہا آپ ایسا کریں, جو 30-28 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں ٹرین کے بیچ میں, یہ جو مزدور مارے گئے ہیں بلوچستان کے بیچ میں, یہ جو لیویز کے لوگ بلوچی مارے گئے ہیں, تو ان کی فیملیز کو بلا لیں, کسی جگہ بیٹھ لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون سے ہم نے پاکستان کے حفاظت کر رہے ہیں. یہ آپ کا بڑا تو یہ اس وقت نہ میں یہ چاہوں گا حیثیت پاکستانی, اینڈ ناٹ کہ میں این ایکس جرنل, میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا. دیکھیں ہم نے اس وقت جو ایسپائریشن آف پیپل آف پاکستان ہے وہ امن چاہتے ہیں, وہ سوورینٹی کو, اپنے فریڈم کو, اپنی اکانومی کو اور اپنے ہونے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. دے آر ان دا سوشل کانٹریکٹ ود دی اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں جس اسٹیٹ کے ساتھ میں کانٹریکٹ میں ہوں, تو وہ ہم اس کو اتنا لائٹ نہیں لیا جا سکتا. میٹرز آر ایکسٹریملی سیریس. یہ ٹیکٹیکل میٹرز نہیں ہے, چھوٹے میٹرز نہیں ہیں, دیز آر سیریس میٹرز. اینڈ پولیٹیکل لیڈرز نے کنسنسس کرنا ہے, اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے, یونٹی کو لانا ہے. اگر آپ نے رسپانس دینا ہے, کیونکہ یہ تھریٹ پروٹیکٹڈ انفارچونیٹلی رہنے کے چانسز بہت زیادہ ہے, کیونکہ اب پراکسی اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہی اس کا انسٹرومنٹ ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, اور ریڈ سنڈیکیٹ اکٹھا ہو رہا ہے. وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, لسانی بنیادوں پر ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عوام اور فوج کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا خمیازہ میں قطر میں بھگت چکے ہیں. ہمیں بہت سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنا ہے. This is a serious threat. This is a serious threat, اور اس کی ریلائزیشن ہونی چاہیے. مرزا اختیار بیگ صاحب, سر وہ اکانومی کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب اس سے ڈیفر کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بتائیے گا کہ ایگریکلچر کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ اکنامک گروتھ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو کہ فیکچول بتا رہے ہوں گے $76 فی بیرل ہو گئی ہے, اس کا پاسن نہیں کیا جا رہا. دیگر انہوں نے ایشوز اٹھائے, اور ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی مرم پٹی کی ضرورت ہے. بیگ صاحب, آج زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اختلافات کو پیچھے رکھیں, تو اختلافات کو پیچھے رکھنے کے لیے کچھ دل بڑا کرے نا سر. پھر میں سوچ بدلنی ہوگی ہمیں. آج کے دن تو کم از کم آپ کے چینل پہ تجدید عہد وفا کریں کہ بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, اور آگے اس ملک کو جو چیلنجز ہیں وہ مل کے اس کا سامنا کریں. فوج پاکستان جو ہر روز ایک نوجوان کیپٹن, میجر, سپاہی کی خبریں آتی ہیں کہ وہ شہید ہو گئے, یہ تمام چیزیں اتنی ہلکی نہیں ہے, فون اتنا ہلکا نہیں ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ معمولی نہیں ہے. اب کم از کم ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے بجائے, ایک دوسرے پہ ٹالنے کے بجائے, خدا را ہم مل کے قومی یکجہتی پیدا کریں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کریں.
جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ چیلنجز ہو رہے ہیں. سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے. ابھی ہمارا رکو ڈیک کا ہو جانا چاہیے تھا اب تک. ریفائنری کا پروجیکٹ ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت کہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ کہاں سرمایہ کاری کو آنے دی. تو خدا نہ میں کہنے کا مقصد ہے کہ بلیم نہ کریں. بلیم بازی سے کسی کو نہیں ملنا کچھ. آپ تجدید عہد وفا کریں کہ قائد کے اس ملک کو ہم نے دوبارہ وہی مقام دینا ہے جو جس کا خواب اس نے دیکھا تھا اور جس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. ٹھیک ہے. ووٹ لے کے ہم پارلیمان میں آئے, ذمہ داری لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور یہ ذمہ داری ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. جی ہمیشہ رہے گا. اور ہمارے آپس کے اختلافات بہت چھوٹی چیزیں ہیں. سر لاسٹ منٹ چل رہا ہے بیگ صاحب. اپنے لیڈرز پہ اعتماد کریں, ان کو بھیجیں, کسی شرکت کریں, جا کے پارٹیسپیٹ کریں. یوسف زئی صاحب لاسٹ منٹ چل رہا ہے. بیگ صاحب نکتہ آ گیا تھا. یہ جو بیگ صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, یہ تو اچھی باتیں ہیں, باتوں کی حد تک تو بہت اچھی ہیں, لیکن یکجہتی کے لیے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا. پاکستان میں جو مسئلہ بنا ہے, اگر 71 کا جو جنرل صاحب نے حوالہ دیا, وہ بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوا, آج بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں ہو رہا ہے. اصل ایشو کہاں ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ نے کہا فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اس کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے, ہم بھی کھڑے ہیں. اور ہم جو کچھ ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکے میں نہ رکھیں, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. فرید ادریس, آپ کچھ لاسٹ میں ون لائنر کہنا چاہیں تو پلیز کہیے گا. آپ دونوں بھی ون لائن سر. بالکل میم آپ. بس 23 کے مارچ کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے فیاض صاحب نے کہ تجدید عہد وفا ہے اور وہ ہونا ضروری ہے. ہمیں اب ری انفورس کرانی ہے اپنی محبت, کیونکہ ہم ہیں تو پاکستان ہے تو ہم ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو ریممبر دس آلویز. آسما آپ. میرا خیال میں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ اس طرح کے کرائسس کا بالکل مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو لیگ پولنگ ہو رہی ہے نا, یہ لیگ پولنگ یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ اسی طرح اسی مشکلات میں, انہی جو ہمارے مالی مشکلات ہیں, چاہے وہ اندرونی ہیں چاہے وہ بیرونی ہمارے جو خطرات ہیں, وہ ہمارے حل نہیں ہوں گے. جی انوار دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ دینی ہوگی, اس وار کو لیڈ کرنا ہوگا, اور عوام کی جو پوری انرجیز ہیں وہ اپنی فوج کے ساتھ لگانی ہوگی اگر ہم نے اس جنگ جیتنی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان شو. اسما آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اب تو تعریف اپوزیشن سے بھی آ گئی ہے. فریہ ادریس صاحب آپ کا بہت شکریہ, میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیشہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. مرزا اختیار بیگ سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ یور ان پٹ. اور ویورز چلتے چلتے اسی شعر سے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں, یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. انشاءاللہ آمین ثم آمین. پروگرام سجدے میں مجھے سید انوار الحسن اور پروگرام سجدے کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.